بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم دی سیویئر آف مین کائنڈ یونٹ نمبر 1 کی ٹرانسلیشن پارٹ نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس کے اگلے 5 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور جو چیزیں میں بتاؤں ان کو آپ سمجھ سکیں۔ ہم نے پہلے 5 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کی تھی، اب ہم اگلے 5 پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج۔ ریویلیشن وہی، ڈیوائن میسج پیغام الہی، which continued جس نے جاری رہنا تھا، for the next 23 years اگلے 23 سال کے لیے had begun شروع ہو چکا تھا، and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim اعلان کرنے کے لیے دی وننس ایک یگانگت آف اللہ اللہ کی، اینڈ یونائٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کی۔ پیغام الہی وحی کی صورت میں جو اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا شروع ہو چکا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا باضابطہ طور پر اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ His mission ان کا مقصد تھا was to destroy تباہ کرنا the nexus of superstition۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو ہم پرستی کے جال ignorance جہالت and disbelief اور کفر and set up a noble conception of life اور زندگی اور بونی نو اور حیات کے ایک عرفہ تصور کو قائم کرنا and lead mankind to the light of faith and divine bliss۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد توہم پرستی کے جال جہالت اور کفر کو مٹا ڈالنا، حیات کے ایک عرفہ تصور کو قائم کرنا جو نوع بشر کو ایک روحانی سردار اور نورانی ایمان سے روشناس کرے۔ پیراگراف نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ Since this belief was threatening their dominance in the society۔ Since this belief was threatening in the dominance of society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ The pagan Arabs started to mount pressure on the حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر پریشر یعنی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted وہ چاہتے تھے them ان کو to renounce their cause and take to idol worshipping۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد ترک کر دیں اور نعوذ باللہ بت پرستی اختیار کر لیں۔ 1 عقین they sent a delegation، delegation کہتے ہیں وفد to the رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and king uncle۔ ایک دفعہ ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم دل اور عر کرنے والے چچا جان حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him انہوں نے اسے بتایا to restrain رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں from preaching Allah Almighty's message، اللہ قادر مطلق کا پیغام پھیلانے سے، اور face their enmity یا پھر ان سے دشمنی مول لیں۔ ایک موقع پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ وہ یا تو ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا پیغام پھیلانے سے روکیں یا ان کی دشمنی مول لیں۔ Finding himself in dilemma اپنے آپ کو الجھن میں پا کر کش میں پا کر He sent for his nephew انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا and explained اور ساری وضاحت کی to him the situation ساری صورتحال کی۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو الجھن میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناقابل فراموش الفاظ میں جواب دیا: My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put the sun in my right hand، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دے، and the moon in my left hand، اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں، even پھر بھی میں then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. میری پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان سے دستبتا نہیں کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں اس روئے زمین پر سچے دین کو قائم کر کے رہوں گا یا پھر اس کوشش میں جان دے دوں گا. پیرش جان دے دوں گا in the attempt کوشش میں. 8th paragraph. Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ایمان کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے. Impressed with his nephew Finn's determination. کو پختہ ایمان کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے. That he replied کہ انہوں نے جواب دیا: Son of my brother، میرے بھائی کے جگر، میرے بھائی کے بیٹے، go the way، اپنے رستے پر جا. None will dare touch you، دی تمہیں کوئی چھوئے گا نہیں. I shall never forsake you، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی کے لختے جگر، اپنی راہ پر چلتے رہو، کوئی بھی تجھے چھونے کی جرت نہیں کرے گا، میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. 9th paragraph of the chapter. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way of Allah Almighty had chosen for him. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ پر چلے گئے جو اللہ قادر مطلق نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لی تھی. Imbued with معمور ہو کر divine guidance، ہدایت ربی، and from resolve، the رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم encountered، سامنا کیا all the challenges، ساری مشکلات کا with the grace، شان سے، and dignity، اور شوکت سے یا پھر صبر سے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور عزم و صمیم سے معمور ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا مقابلہ شان اور وقار سے کیا. Grace and dignity. In no time، تھوڑے ہی عرصے میں he elevated، سرفراز فرمایا man، آدمی کو to the highest possible level in both spiritual کہتے ہیں روحانی and worldly اور دنیاوی domains. جلد ہی آپ نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں سطحوں پر ممکنہ حد تک اعلیٰ ترین مقام پر سرفراز فرمایا. He was also a driving force behind the Arab conquest which have created an everlasting impression on human history. ان عرب فتوحات جنہوں نے تاریخ انسانی پر ایک لازوال نقش قائم کیا کے پیچھے زبردست قوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. حیرت کی بات نہیں ہے. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمگیر حیثیت سے تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر ہستی تسلیم کیا گیا ہے. In the words of Michael Hart، a great historian، ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology مذہبی تعلیمات of Islam and its main ethical and moral principles. تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر دو الہیات اسلام کی تعلیمات اور اس کے اعلیٰ اخلاقی اور شائستہ کردار کے اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition، he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious politics. علاوہ آپ نے عقیدے کی تبلیغ و تبدیلی اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کلیدی قرار کر دیا. In fact، در حقیقت as driving force، قوت behind the Arab conquests، عرب کی فتوحات کے he may well rank as the most influential کہتے ہیں مؤثر political leader of all time. در حقیقت عرب کی فتوحات کے در پردہ بطور
زبردست قوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بخوبی تمام زمانوں کے سب سے بڑے مؤثر سیاسی رہنما کے طور پر ہے۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role کردار important اہم in the human history down to the present day۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے تاریخ اسلام میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج تک جاری رکھا ہوا ہے۔ Translation of paragraph number 10. Such a true transformation تبدیلی of man آدمی کی and society اور معاشرے کی owes to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty۔ بنی نوع انسان اور معاشرے کی اس طرح سے ایک مکمل تبدیلی to his love for humanity and to the nobility of his character۔ بنی نوع انسان اور معاشرے کی اس طرح سے ایک مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر پختہ ایمان، انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کا مرہون منت ہے۔ Indeed، در حقیقت his life is a perfect model کہتے ہیں نمونہ کو to follow۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تقلید کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ In reply to a question about the life of حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ said حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں his models، ان کے اخلاق and characters اور ان کا کردار are an embodiment مجسمہ ہے of the Holy قرآن کا۔ بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے بارے میں حتم ارشاد قرآن پاک میں یوں آتا ہے the final word about the savior of mankind in the Holy Quran۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ Nabi, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as a one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آج ہم نے اس کے اگلے 5 پیراگرافز کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کویسچن آنسرز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ان کو پوری متوجہ ہو کر پوری توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔